اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ھادوا والربانیون والأحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء فلا تخشوا الناس واخشونی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے توریت نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کا دار و مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ پس اے گروہ یہود، تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضے لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ توریت میں ہم نے یہودیوں پر یہ لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ توریت میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی توریت میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اسی قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی ہے، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی اور اس کی محافظ و نگہبان ہیں۔ لہٰذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اس سے منہ موڑ کر ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی۔ اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بھی بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کریں۔ لہٰذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو۔ آخرکار تم سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اللہ کی نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو۔ ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے۔ پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ المائدہ کے 7ویں رکوع کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، اس کی ایک آیت پڑھی عربی میں اور پورے رکوع کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حابیل قابیل کا واقعہ تھا، اس میں جان کے بدلے جان دینے کی بات کہی گئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو ہے چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹنے کا معاملہ آیا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا
کہ چور کرنے والا چاہے مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ دو، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ زنا کی جو سزا ہے شادی شدہ مرد اور عورت کریں تو سنگسار ہے، پتھر سے ان کو اتنا مارنا ہے کہ وہ مر جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کا فیصلہ کیا تھا، یہیں پر پچھلے رکوع میں بات ختم ہو گئی۔ اب یہودیوں کو اور نصرانیوں کو، عیسائیوں کو سمجھا جا رہا ہے اور مسلمانوں کو بھی کہ اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ فرمایا گیا انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی و نور، فرمایا گیا کہ بے شک ہم نے توریت کو نازل کیا جس میں رہنمائی تھی اور روشنی تھی، ہدایت تھی۔ ارے کہاں سے ہم کو روشنی ملے گی؟ روشنی ملی تو کیا ہوتا ہے؟ راستہ معلوم ہوتا ہے، مسئلے کا حل معلوم ہوتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک توریت ہی سب سے بڑی کتاب تھی، جتنے بھی پیغمبر پہلے کے آئے تھے اسی کے مطابق فیصلہ کرتے تھے۔ انجیل جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی وہ مکمل کتاب نہیں تھی، ان سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ آپ توریت ہی کے حکم کو جو ہے نا فالو کریں گے، اسی پر عمل کریں گے، لیکن کچھ بنیادی باتیں اس کے اندر بھی واضح کرنے کے لیے لکھی گئی تھیں۔ تو یہ جو نور تھا اور ہدایت تھی تو کیا ہوتا تھا اس کا؟ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، تو اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے نبی جو اللہ کے مسلم تھے۔ مسلم کے معنی ہے اللہ کی بات ماننے والے، اللہ کے قانون کو ماننے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے۔ یہ نہیں کہ نام سے مسلمان ہو گیا، اس کا نام مشتاق تھا، اس کا نام احمد تھا، ہو گئے مسلمان، معلوم ہی نہیں قرآن میں کیا تھا، حدیث میں کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا۔ بہت زوروں میں چل رہا ہے ادھر سارا معاملہ، تجارت بھی چل رہی ہے، نوکری بھی چل رہی ہے، کچھ نہیں معلوم کہ اللہ کے احکام کے مطابق ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے۔ مگر یہ نبی کیسے تھے؟ وہ نبی بھی تھے، اور ایسا نہیں کہ وہ صرف دوسروں کو بیان کرتے تھے۔ آج کل ایسا بھی ہوتا ہے کہ بیان کرنے والا بیان کرتا ہے اور خود اس پہ عمل نہیں کرتا، مگر یہ نبی ایسے تھے کہ خود بھی اللہ کی فرما برداری کرتے تھے اور لوگوں کے درمیان جو بھی مسئلہ آتا تھا بتاتے تھے کہ اللہ کا حکم اس کے اندر یہ ہے۔ کس کو بتاتے تھے؟ للذین ہادوا والربانیون والاحبار، یہ بتاتے تھے یہودیوں کو۔ یہودی حالانکہ ان کا بھی نام مسلم تھا، لیکن یہودا قبیلہ تھا، اسے جوڑ کر انہوں نے اپنے آپ کو یہودی کہنا شروع کر دیا تھا۔ تو یہودیوں کے درمیان ربانیون یعنی علماء جو عالم دین ہیں ان کو کہتے ہیں ربانیون، خدا ترس لوگ۔ والاحبار، احبار کہتے ہیں جو فقیہ ہوتا ہے، فقہ لکھنے، جیسے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے، شافعی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ تھے۔ قاضی جو قضات کے فیصلے انجام دیتے ہیں، ہے نا، ہمارے مسلم پرسنل لاء بورڈ کے بہت صدور جو ہے نا وہ جو ہے نا قاضی ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلے کا کیسا حل کرنا چاہیے اور کیسا فیصلہ کرنا چاہیے۔ قضات اور فقہا اگر آپ دیکھیں گے تو وہ احبار میں آتے ہیں۔ تو ان کے درمیان بھی جب فیصلہ کرتے تھے انبیاء تو کیسے کرتے تھے؟ حق کے ساتھ کرتے۔ اچھا، ان کے اندر کیوں کرتے تھے یہ فیصلہ؟ بِمَسْتُحْفِظُ مِن کتاب اللہ، کہ ان پہ یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ اس کتاب کی حفاظت کریں۔ اب مسلمانوں کو دی گئی ہے، کیا ذمہ داری دی گئی؟ مسلمانوں کا اصل کام کیا ہے یہاں پر؟ یہ قرآن پڑھنا، سمجھنا، اس پہ خود عمل کرنا، دوسروں کو بتانا، یہ ہے، اسی کو کہتے ہیں مسلمان۔ مگر اب آج کل کیا ہو گیا؟ مسلمان کو خود نہیں معلوم قرآن میں کیا ہے، اس کے معاملات دوسری طرف جا رہے ہیں۔ اب دوسرے کے درمیان کیا فیصلہ کرے گا؟ وہی چاہتا ہے کسی غیروں سے جا کے فیصلہ کرا لینا، ہے نا، وہ غیروں کے پاس جا رہے فیصلوں کے لیے، اللہ کو چھوڑ دے رہے۔ تو اصل ذمہ داری کیا تھی ان کی؟ مسلمانوں کی بھی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کا جو ہے وارث بنایا ہے مسلمانوں، اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری دی، اس کے الفاظ بھی۔ اسی لیے جو مدارس ہمارے چلتے ہیں، مدارس پہ اس بات پہ توجہ دی جاتی ہے ہا کہاں سے نکلتا ہے، خا کہاں سے نکلتا ہے، اس لیے جو ہے بہت رٹا کر ان کو پڑھایا جاتا ہے اچھی طریقے سے تاکہ قرآن کے الفاظ کی حفاظت ہو۔ اس لیے دیکھیں گے آپ حافظ ہیں، علماء ہیں جو مدارس سے نکل رہے ہیں، وہ عربی کی تلاوت اچھی کرتے ہیں، ہے نا، پورے قاعدے کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ذمہ داری اس کے مطالب کی بھی ہے اور پھر اس کے مطابق فیصلہ کرنے کی بھی ہے، صرف الفاظ کو یاد کرنا نہیں ہے، اس کے معنی یاد رکھنا اور اس کے پوری دنیا میں اس کو نافذ کرنا۔ تو یہ حفاظت کی ذمہ داری ان پہ دی گئی تھی، اس لیے نبی بھی ان کو اسی کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔ وَقَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور اس پہ وہ گواہ بھی تھے، وہی کہتے تھے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہترین گروہ ہو جو لوگوں کے لیے اٹھائی گئی ہو۔ ایسا ٹیچر جس کو خود ہی میتھمیٹکس نہیں آتا، اب کیا حال ہو جائیں گے سامنے کے اسٹوڈنٹ کا؟ آج ہمارے بھارت کے لوگوں کا اسی ہو رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں کو خود علم نہیں ہے اپنے دین کا، اب وہ کیا بتائیں گے اپنے برادران وطن کو؟ اس لیے پورا فساد
اور خون خرابہ، لڑائی جھگڑا، یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ اللہ کے احکام ہی جاری ساری نہیں، معلوم بھی نہیں ہے ان کو، تو معلوم ہی نہیں ہو سکتے جو برادران وطن ہیں، لیکن مسلمانوں کو بھی معلوم نہیں، اور اس پہ لیکن گواہ ہیں، وہ بھی گواہ تھے، مسلمان بھی گواہ ہیں۔ اس کو امین احسن اصلاحی صاحب نے بار بار لکھا ہے، بلکہ ایک حدیث بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی سے پوچھا گیا کہ یہ آیتیں تو یہ جو عذاب کی باتیں بتائی جا رہی ہیں، یہ کافرون ہے، فاسقون ہیں، تو یہ یہودیوں کے لیے ہے کیا؟ انہوں نے کہا کیا اچھا اہل کتاب ہیں، سب برا برا کڑوا کڑوا ان کے لیے اور میٹھا میٹھا تمہارے لیے ہے نا؟ آپ تمہارا حال بھی ہے، تم بھی کیا کر رہے ہو قرآن کے ساتھ؟ قرآن نہیں معلوم، یہی تو یہودی کرتے تھے، اس لیے ہٹا دیے گئے، اسی لیے عذاب کا شکار ہو گئے۔ تو یہ بھاری ذمہ داری ہے، کلیکٹر اپنی ذمہ داری نہیں نبھایا تو کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ؟ ایس پی نہیں کیا تو کیسا دنگا ہوتا ہے معلوم ہے؟ ایسے ہی یہاں پورے لوگوں کو کی رہنمائی کرنے کی ذمہ داری امت مسلمہ کی ہے، تو ان کی بھی تھی۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَخْشَوْنِی، تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، کیونکہ سارے اختیار مجھ سے، کوئی ڈرا دے گا آپ کو، تم کیسا اسلام پہ عمل کرتے، تم خدا کی بات کیسے مانتے، ہم نہیں ماننے دیں گے، نکاح ہم جیسا بتائیں گے ویسا کرنا پڑے گا، وراثت کی تقسیم جیسے ہم بتائیں گے ویسا کریں گے۔ مسلمان نہیں مانیں گے۔ جو صحیح مومن ہے وہ کہے گا کہ نہیں، میں تو اللہ کی بات مانوں گا، ہم تو اللہ کی بات مانیں گے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو ملا ہے، قرآن کے ذریعے سے ملا ہے، ہم تم سے نہیں ڈرتے، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے فیصلہ کر رہے ہیں۔ اب جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ فیصلہ نہیں کرتا۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کو تھوڑی تھوڑی قیمت پہ مت بیچ دو۔ ایک پلاٹ کا معاملہ تھا، ایمان بیچ دیا، 2 فٹ کا معاملہ تھا، جھوٹی گواہی لا لی، ایمان بیچنا بولتے اس کو۔ ارے بھائی سچ بات بولا، تھوڑا احسان کا معاملہ کرو، آگے بھی آئے گا۔ آپ جتنا احسان کا معاملہ کریں گے اتنا اللہ کے ساتھ، جتنا آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں گے، اللہ کی مدد آپ کے شامل حال ہوگی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو کوئی اللہ کے اتارے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی کافر ہے۔ کافر کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ کا یہ قانون ہے قرآن، اس کے مطابق اگر فیصلہ نہیں کر رہا، اس کے مطابق وراثت کی تقسیم نہیں کر رہا ہو۔ امین احسن اصلاحی صاحب نے بھی لکھا ہے کہ جو یہاں وراثت کی تقسیم نہیں کرے گا، اور جو مسلم مملکتیں ہیں وہاں ہاتھ نہیں کاٹ رہے یا رجم نہیں کر رہے، کافر ہے وہ معنی میں۔ اب میں اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا، میں بتا رہا ہوں، تدبر قرآن کو آپ مطالعہ کیجیے ان آیت کا، انہوں نے لکھا ہے کتنا بھی رہے، وہ کسی جماعت میں رہے، عالم دین رہے، پیش امام رہے، کوئی بھی رہے، لیکن وہ اپنے گھر کا جہاں اختیار چل رہا ہے وہاں بھی وہ فیصلہ نہیں کر رہا۔ اس کو تو بہرحال حکومت میں نہیں تھا نا، مگر میرے گھر کی جائیداد تو میں بانٹ سکتا تھا نا قانون کے، مگر میں نہیں بانٹ رہا ہوں، تو مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کے احکام کا انکار کر رہا ہوں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ان پہ لکھ دیا گیا، فِيهَا، اسی میں یعنی توریت میں کیا لکھا گیا تھا؟ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، کہ جان کا بدلہ جان، چاہے عورت نے مارا ہو تو عورت کو قتل کیا جائے گا، مرد نے مارا ہو تو مرد کو قتل کیا جائے گا، غلام نے کیا ہو تو غلام کو مارا جائے گا، آزاد نے مارا ہو تو آزاد کو۔ پہلے کیا ہوتا تھا، کسی کے غلام نے بھی مارا، اس کے آزاد کو پکڑ کے مار دیتے تھے کہ تمہارے نوکر نے مار دیا نا، تمہارے غلام نے مارا۔ اب کہا گیا کہ نہیں، جو مارے گا اس کا بدلہ، جان کا بدلہ جان سے دیا جائے گا۔ والعین بالعین، اور آنکھ کا بدلہ آنکھ، اگر کسی نے آنکھ پھوڑی ہے کسی کی، کتنے فیصلے اسلامی حکومت میں ہو گئے، آنکھ پھوڑی، غلطی سے تیر لگا، یہ لگا، اس نے کہا نہیں اس کی بھی آنکھ مجھے لینا ہے، آنکھ دینا پڑا، آنکھ کے بدلے آنکھ۔ والانف بالانف، ناک کاٹ دیا غصے میں آ کے، ہم بچپن میں دیکھتے تھے 1-2 خواتین ہوتے ان کی ناک کاٹ دیے تھے لوگوں نے، تو اگر کسی نے کسی کی ناک کاٹا ہے تو اس کی بھی ناک کاٹی جائے گی۔ بالأذن، اور جس نے کان کاٹ دیا کسی کا تو اس کے بدلے میں اس کا کان کاٹا جائے گا۔ والسن بالسن، اور جس نے دانت کسی کا توڑ دیا ہو تو اس کا دانت توڑا جائے گا۔ والجروح قصاص، ہر زخم کا بدلہ، ہر زخموں کا بدلہ، جہاں بھی لگائے گا وہ زخم، پیر کاٹ دیا ہے تو پیر، ہاتھ کاٹا ہے تو ہاتھ، جیسا اس نے کیا ہے کسی کے ساتھ ظلم تو اس کا ظلم اسی کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا۔ یہ توریت میں بھی تھا، انجیل میں بھی تھا، موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے مطابق فیصلہ کرتے تھے، اس کے بعد آنے والے تمام انبیاء بھی، عیسیٰ علیہ السلام بھی، اور یہ قانون حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ فمن تصدق به فهو کفارۃ له، اب جو کوئی کسی کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے۔ تو یہاں جو ہے نا لہو کی یہ جو ہے ضمیر کہتے ہیں اس کو، یہ ضمیر کدھر پلٹتی ہیں؟ اگر معاف کرنے والی کی طرف لیا جائے کہ یہ معاف کرنے والے کے لیے کفارہ ہے، تو سمجھیے ہوا تھا ایک مرتبہ ایسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی، انہوں نے ایک خاتون کو مار دیا تھا تو دانت ٹوٹ گیا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں ان کے بھی دانت دو،
لیکن ان کے ایک بھتیجے تھے، پھر وہ دوسرے، اور پھر انہوں نے جا کے کافی کوشش کی تو انہوں نے معاف کیا. تو معاف کرنے کے بعد کوئی بھی آدمی معاف کر سکتا ہے، جان بھی معاف کر سکتا ہے. وہاں کیا ہے، دید دینا پڑتا ہے، بدلہ، کہ جیسے رکھتے ہیں کہ 5 کروڑ روپے رہے گا ایک جان کی قیمت. اگر وہ 5 کروڑ لے کے وہ کہیں کہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں تو معاف کرنے کا بھی ہے اسلام میں. تو دانت کے بدلے میں بھی ہے، زخموں کی. یا وہ کہہ سکتا ہے نہیں ٹھیک ہے غلطی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، مار لگ گیا، میرا پیر ٹوٹ گیا، اس کا کیوں توڑتے؟ اب غلطی ہو گئی تھی، میں سمجھتا ہوں اس نے ہونا بول کے نہیں کیا تھا، ایسا سمجھ کے اگر کوئی معاف کر رہا ہے تو جس نے معاف کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا وہ معافی کے بدلے میں قیامت کے دن اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اگر ایک شخص کے پیر کو مار لگ گیا تھا، بدلہ لے سکتا تھا، لیکن اس نے اللہ کے لیے معاف کر دیا تو قیامت کے دن اس کو کئی گناہ، اس کے گناہ معاف کر دی جائیں گے. دوسرا یہ کہا گیا ہے کہ جس ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس نے معاف کر دیا تو اب حکومت اس کے ہاتھ پیر نہیں کاٹ سکتی، کیونکہ جس کو مار لگا تھا اسی نے معاف کر دیا، تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا. یہ دونوں مطلب صحیح ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو کوئی اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہی ظالم ہے. پہلے کہا گیا کافر ہے، اب کہا ظالم. ظالم کیا ہے؟ کسی کو اس کا حق ادا نہ دینا. سمجھو کسی کے میرے طرف 15 روپے لیتے تھے، میں نے بولا 10 لے کے بیٹھ جا، اور 5 روپے نہیں دیا دبا کے اس کو، تو یہ ظلم ہے. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ان الشرک لظلم عظیم، کیونکہ اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت، جنہوں نے نہ آسمان بنایا، نہ زمین بنائی، نہ پیدا کیا، نہ کچھ کرا، ان کو خدا مان کے ان کی عبادت کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور کسی کا حق نہ دینا، چاہے بچوں کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، ماں باپ کا ہو، کسی کا بھی حق ادا نہ کرنا ظلم کی شرینی میں آتا ہے. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مریم، اور ان رسولوں کے پیچھے، سارے رسول گزر گئے پہلے کے، ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پہ کیا ہوا؟ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، ان کے نقش قدم پہ، بِعِیسَىٰ ابْنِ مریم، عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. تمام نبی گزرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال کے بعد 500 میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، جہاں 0 سے عیسوی چل رہی ہے، اور 571 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. تو یہ عیسیٰ علیہ السلام آئے مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، وہ تصدیق کرتے تھے توریت کی، وہ بتاتے تھے کہ توریت کی ہر بات سچی ہے. اگر اس میں کہیں کسی نے ملاوٹ کیا ہے تو انجیل کے ذریعے سے خدا اس کے کریکشن کر کے بتاتا تھا یہاں غلط ہے. باقی ساری کتاب پہ تو وہی تھی توریت، تو وہ توریت کی تصدیق کرتے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، بہت اونچی کتاب ہے، اس کا بہت مرتبہ ہے. اللہ نے کہا نا، اب یہ جہاں سے شروع ہوا ہدی و نور، وہ توریت ایسی زبردست کتاب ہے، غیر معمولی کتاب ہے، اس میں ہدایت بھی ہے اور اس میں روشنی بھی ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کی تصدیق کرتے تھے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ، اور ان کو عطا کی گئی انجیل. اولڈ ٹیسٹامنٹ کہتے ہیں توریت کو، آج بھی جو پڑھتے ہیں انگریز امریکہ میں، انگلینڈ میں، ایک اولڈ ٹیسٹامنٹ ہے، ایک نیو ٹیسٹامنٹ ہے. اولڈ ٹیسٹامنٹ توریت ہے، نیو ٹیسٹامنٹ انجیل ہے. تو مگر اس میں بہت گڑبڑ ہو گئی، ملایا ہوا ہے. اب ویسی نہیں ہے جیسا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھی. تو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو انجیل دی گئی تھی اس میں بھی رہنمائی تھی، وہ بھی بہت مقدس کتاب تھی. اس لیے ہم کہتے ہیں نا توریت، انجیل، قرآن اور زبور، یہ 4 کتابیں. تو مسلمان زبردست ایمان لاتے ہیں کہ قرآن میں اس کا ذکر ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت سے صحیفے کتابیں آئی ہیں، بس ایسی ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن پکا نہیں معلوم کہ وہ کون سی کتابیں تھیں. وہ مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور وہ انجیل بھی کیا کرتی تھی؟ انجیل بھی تصدیق کرتی تھی، سچی بتاتی تھی توریت کو. انجیل نے بھی انکار نہیں کیا. مطلب یہ ہے کوئی بھی قرآنی کتاب، کوئی بھی اللہ کی کتاب ایک دوسرے کو کٹ نہیں کرتی ہے. آگے آ رہا ہے وہ بھی. وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اس میں بھی رہنمائی تھی اور نصیحت تھی متقی لوگوں کی، جو پرہیزگار تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کے لیے تھا. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، تو اہل انجیل کو چاہیے کہ وہ جو کچھ اللہ نے اتارا ہے اس کے مطابق فیصلہ کریں، ادھر ادھر وہ بھی نہ جائیں، وہ بھی انجیل کے مطابق فیصلہ کریں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، اور جو کوئی اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ فاسق ہے، گنہگار ہے، انکار کرنے والا ہے، اس کی انسلٹ کرنے والا ہے. ایسا فاسق ہے، یہ بہت گندا آدمی ہے. تو پہلے کیا کہا گیا؟ کافر. جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کیا ہے؟ کافر ہے، وہ ظالم ہے. اور یہاں کہا گیا فاسق ہے، بہت برا ہے وہ شخص جو اللہ کے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کیا، اب یہ قرآن مجید محکم، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، اور وہ تصدیق کرتی ہے پہلی کتابوں کا، انکار نہیں کر رہی ہے، وہ نہیں کر رہی کہ آج تک دنیا میں کچھ ہوا نہیں تھا، پہلی بار خدا کے پاس سے قرآن آئی ہے، وہ کہہ رہی سینکڑوں کتابیں، ہزاروں کتابیں آئی ہوں گی، 1,24,000 پیغمبر آئے، مگر قرآن سب سے آخری کتاب ہے، تو وہ تصدیق کرتی ہے، پہلے کے عبادتوں کا انکار نہیں کرتی، پہلے کے نبیوں کا انکار نہیں کرتے، ہم سارے نبیوں کو مانتے ہیں، ہم تو کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری کڑی ہیں بس، اس سے پہلے تو ہزاروں نبی آئے، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو یہ کتاب کیا کرتی تھی؟ وہ پہلی کی تصدیق، وہ مہیمنن علیہ، اور وہ نگہبان ہے، وہ رکشک ہے پہلی کی کتابوں کی، یہ سب الکتاب میں سے آ گئے، اللہ کے پاس ایک لوح محفوظ میں کتاب ہے، اسی میں سے سب آئے، توریت بھی آئے، انجیل بھی آئے، زبور بھی آئے، بھارت میں بھی جو کتابیں آئی ہوں گی، آسٹریلیا میں بھی جو کتابیں آئیں، سب جو بھی آیا ہے وہ اس سے آیا ہے، لیکن پوری باتیں ہم کو نہیں معلوم ہے، ہم کو یہ 4 کتابوں کے بارے میں معلوم ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ جس نے قرآن پہ عمل کیا، ایسا ہے اس نے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی کتابیں آئیں اس پہ عمل کر لیا، بہت بڑا مرتبہ ہے، کیونکہ بالکل محفوظ ہے، قرآن کے سوا دنیا میں کوئی بھی اللہ کی کتاب محفوظ نہیں، ایک ایک لفظ الف با تا سا جو بھی اس کے اندر آیا سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اب جو کوئی اللہ سے اپنے آپ کو جوڑنا چاہے، تعلق رکھنا چاہے، دنیا میں کامیاب ہونا چاہے، آخرت میں کامیاب ہونا چاہے، اس کے لیے قرآن ہے۔ قرآن پہ عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سب پہ عمل کر لیا، توریت پہ بھی عمل کر لیا، انجیل پہ بھی عمل کر لیا، زبور پہ بھی، سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کے درمیان فیصلہ کرو جو اللہ نے اتارا ہے، اسی یہ قرآن ہے، یہ کانسٹیٹیوشن ہے، اس کے مطابق نکاح، اس کے مطابق طلاق، اس کے مطابق وراثت، ہر کام اس کے مطابق، نماز اسی کے مطابق، حج بھی اس کے مطابق، زکوٰۃ بھی اس کے مطابق، ہر کام، لین دین، تجارت، ماپ تول، عدالتیں، بازار، تعلیم گاہیں، سب کچھ قرآن کے مطابق چلیں گے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، ان کی تو الگ الگ خواہشات ہیں، سب دل کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کا حکم تو کسی کو بھی نہیں معلوم، ایسا کرے تو ایسا ہوں گا کہ نہیں، پڑھے تو ہوتا ہے کہ نہیں، یہ کرے تو، یہ سب دل کی باتیں، اور انسان کی دل کی باتیں ایک حد تک صحیح ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے آدمی بھی کیا ہوا، اب یہ بینکنگ سسٹم وغیرہ نکلی نا، بہت دھوکے کھا کھا کے نکلی، یہ رجسٹری کرنے کا بھی بہت دھوکہ کھا کے ہوا، پھر انہوں نے کہا کہ 2 گواہ رکھنا چاہیے، حالانکہ قرآن نے سورہ بقرہ کے 39ویں رکن پہلے ہی لکھا کہ جب تم خرید و فروخت کرو تو 2 گواہ بنا لو، یہ قرآن کا قانون ہے، مگر انسان کو بھی کیا کیا، دھکے کھا کے وہی بات ماننا پڑا۔ اب سود کے بارے میں بھی بہت دھکے کھا رہا ہے، اب روس نے بولا ہم بھی اسلامک بینک شروع کر دیتے، اب معلوم ہو رہا ہے کہ جو کچھ قرآن میں بتایا گیا وہ ترقی کے لیے ہے، اس سے دنیا کی بھی ترقی ہوتی ہے اور آخرت کی بھی۔ تو ان کی خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو، اما جاءک من الحق، جبکہ تمہارے پاس حق آ چکا، اب کیسے پیروی کرتے ہو، تم جا کے دوسروں سے پوچھتے ہو، دوسروں غیروں سے فیصلہ کیسا لیتے ہو، جبکہ حق آ گیا آپ کے پاس، آپ ایمان رکھتے ہیں کہ قرآن کی جیسی کتاب نہیں، ہماری جان کو دھکا مر قرآن کو دھکا نہیں، تو آپ کی شادی کی محفلیں کیسی ہونی چاہیے، آپ کی انتقال کی محفلیں کیسی ہونی چاہیے، سب خدا کے احکام کے مطابق ہونی چاہیے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شَرِيعَةً وَمِنْهَاجًا، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک الگ شریعت بنائی، ایک الگ طریقہ، یعنی کہ کیا ہوا، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2 ہی نمازیں تھیں، اب لوگ یہ بول رہے کہ جب دین ایک ہے تو شریعت الگ الگ کیسا ہے، تو دین ایک ہے سب کا، دین اور شریعت کا فرق سمجھ لیجئے آپ، دین سب کا ایک ہے، آدم علیہ السلام کا بھی دین وہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا بھی دین وہ تھا، جتنے پیغمبر گزرے سب کا دین الگ، مگر شریعت الگ الگ تھی سب، شریعت ہمیشہ چینج ہوتی، یعنی اس کے مطابق قانون کیا ہونا چاہیے، وہ زمانہ کیا ہے، اس وقت کی ضروریات کیا ہیں، اور اللہ آزمانے کے لیے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ چیز دی، اب عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تو مانتے کہ نہیں مانتے، کہ یہ بولتے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ایسا نہیں بولے تھے، نہیں اب تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات ماننی ہے نا۔ تو جیسے کعبہ کا مسئلہ لیجئے، کعبہ سے پہلے پورے مسلمان جو ہے بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھتے تھے، 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو رہے مکہ میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، 2 سال یہاں بھی پڑھ لیے تھے، مدینہ میں تھے تو بھی بیت المقدس کی طرف ہی، مگر جب اللہ کعبہ کا آ گیا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر جاؤ تم کعبہ کی طرف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر گئے، یہودی بولے کہ نہیں اب نہیں کرتے، تو اللہ کو یہ دیکھنے کا تھا کہ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے کہ نہیں، بیت المقدس کی طرف بھی منہ کرنے کا حکم اللہ کا ہی ہے، قرآن مجید میں، قرآن میں بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا تھا کہ تم اپنے گھروں کو نماز کے لیے کرو اور بیت المقدس کی طرف تم چہرہ کرو بولے،
تو یہ بیت المقدس کی طرف جو چہرہ کرنا تھا تم کو سب جگہ، تو اب جو ہے نا کعبہ کی طرف کرنا تھا، تو یہ شریعت الگ ہو سکتی ہے، ادھر پڑھ کے نماز پڑھے کہ ادھر پڑھ کے نماز پڑھے۔ جب بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے نماز پڑھنا عبادت تھی، اللہ کو ماننا تھا، اللہ کی اطاعت تھی، اب کعبۃ اللہ کی طرف منہ کرنا اللہ کی عبادت، تو سب کو الگ الگ شریعت دی، مگر آج نہیں چل سکتی۔ اب ساری شریعتوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کل عدم قرار دے دیا، اب جس کو راستہ اختیار کرنا ہے اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی بات ماننی ہے۔ آخری فائنل آرڈر آ گیا، جیسے ایک پردھان منتری تھے نہرو جی، اب مودی جی ہیں، ہم بولے نہیں نہرو جی کا فیصلہ ہم مانیں گے، نہیں، اب مودی جی کا ماننا پڑتا ہے، جو پرائم منسٹر رہے گا، جو یہاں کی سنسد فیصلہ کرے گی اسی کو آپ کو ماننا پڑتا ہے۔ ایسے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی ایک کے بعد ایک نبی بھیجے اور آخری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا سب پہ ضروری ہے، تو سب کو ہم نے شریعت دی تھی تاکہ اس میں ان کی آزمائش کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک ہی طریقہ بناتا تھا، پہلے سے سب کو 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، سب کو ایک ہی کرتا تھا، مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ پوری دنیا میں جو نبی آیا اس کو تھوڑا تھوڑا الگ کر کے بتایا تاکہ ان کی آزمائش اس میں ہو۔ اللہ چاہتا تھا، اللہ کو پہلے دن سے معلوم تھا کیا، تو اللہ وہی کرتا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس میں کیا حکمت ہے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ تم کو جانچنا پرکھنا چاہتا ہے جو کچھ تمہیں دیا گیا، تم کو قرآن دیا، اب تم پڑھتے کہ نہیں پڑھتے، اس میں تمہاری آزمائش ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو تم بھلائیوں میں ایک دوسرے سے آگے پڑھو، چاہے آج کسی بھی دھرم کا کوئی آدمی رہو، تم مانوتا میں سب سے آگے رہو، تم سچائی کے گواہی دینے والے بناؤ، تمہارا عمل لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے، یہ آدمی اس ذات کا ہے، اس دھرم کا ہے، مگر اس سے سچا آدمی کوئی نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی لوگ کہتے تھے ہم کو شک ہے، مگر یہ آدمی جھوٹا نہیں، سچا آدمی ہے۔ جنگ میں بھی کہتے تھے لوگ، ہم خدا کی قسم کھا کے بیٹھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے آدمی، مگر ہم نہیں مانتے، ہم نہیں ماننا چاہ رہے، مگر آدمی تو وہ سچے ہیں، تو ایسی گواہی آپ کو دینا ہے۔ یہی شہداء للناس ہے، یہ شہادت حق کا فریضہ ہے جو مسلمانوں کو دینا ہے۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، تم سب کو لوٹ کر اللہ کے پاس جانا، کہیں اور نہیں جانے والے۔ اے مرا تو بھی اس کو اللہ کے پاس جانا ہے، بی مرا تو بھی، ہے نا۔ لنگایت کا انتقال ہو گیا تو کہاں جائے گا، اسی پربھور کے پاس جانا ہے جس نے اس کو پیدا کیا، ہے نا۔ مراٹھا بھی انتقال ہو گیا تو کہاں جائے گا، وہیں جائے گا۔ مسلمان بھی وہیں جائے گا، انگریز بھی دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اس کے پیدا کرنے کی طرف والے کی طرف نہ لوٹے گا، تم سب کو اسی کی طرف جو ہے لوٹ کر جانا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا اختلاف کرتے تھے، کیا کس کی بات سچی ہے کس کی نہیں ہے، کون فیصلہ کرے گا، وہ سارے جہاں کا مالک، وہ پروبھور، وہ خدا، وہ اللہ، وہ گاڈ، وہ فیصلہ کرے گا کہ تم میں سچا کون تھا۔ خالی مسلمان نام رکھنے سے آدمی کا نہیں معاملہ حل ہو جائے گا کہ میرا نام تو کتنا اچھا تھا یہاں، ہے نا، تم نہیں بتا سکتے آپ۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو پس آپ فیصلہ کرو ان کے درمیان جو کچھ اللہ نے قانون اتارا ہے اس کے مطابق۔ کتنی بار کہا جا رہا ہے، دیکھیں بار بار آیتیں دہرائی جا رہی ہیں۔ وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، ان کے خواہشات نفس کی پیروی نہ کرو۔ وَاحْذَرْهُمْ، ہوشیار رہو، چوکنے رہو، وہ پھنسا دیں گے تم کو۔ نہیں کیا ہوتا ہے، تھوڑی ادھر کی بات مانو ادھر مانو، تھوڑے دن تک ٹالو، 2 سال جانے دو، یہ حکومت ختم ہوتی دوسری آئے بس تم عمل کرو۔ اللہ کہہ رہا ہے نہیں، وَاحْذَرْهُمْ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، ان سے بچ کے رہو۔ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، وہ تمہیں فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں جو اللہ نے اتارا ہے اس کے بعض احکام کے بارے میں، اللہ کے بعض احکام کے مقابلے میں تم کو بہکانا چاہتے ہیں یہ لوگ، تو تم ہوشیار رہو، اللہ کے احکام کو پکڑے رہو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم بھی منہ پھیرو، اور اگر تم پلٹ گئے، تم ان کے قانون کو مانے اللہ کو چھوڑ کر، فَعْلَمْ، تو تم جان لو، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکڑنا چاہتا ہے، پہنچانا چاہتا ہے عذاب ان کے گناہوں کی پاداش میں۔ جو گناہ کرے گا وہی اللہ کے احکام سے منہ موڑے گا۔ حقیقی انسان، سچا انسان کبھی اللہ کے احکام سے منہ نہیں موڑ سکتا۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، لیکن انسانوں میں کہ اکثر لوگ جو ہے فاسق ہیں، ہے نا، گنہگار ہیں، نہیں ماننا چاہتے اللہ کی بات۔ فَحْكُمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ دیکھیے اللہ کے فیصلے کو چھوڑ کے جو بھی فیصلہ ہے وہ جاہلیت کا ہے۔ آپ نے کسی کی بھی بات مانی، اپنے نفس کی مانی، اپنے ماں باپ کی مانی، کسی کو مانی، اللہ کے احکام کے مطابق کیا کرنا۔ ہمارے قبیلے والے بول رہے تھے، ہمارے خاندان والے، مطلب تم نے خاندان کو خدا بنا دیا۔ مولانا مودودی علیہ الرحمٰن نے اسی پہ جو خطبات لکھا ہے، کوئی اپنے ملک کو خدا بناتا ہے، کوئی اپنے خاندان کو خدا بناتا ہے، اور کوئی اپنے نفس کو خدا بنا دیتا ہے۔ تو کیا تم
جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو، اپنا فیصلہ چاہتے ہو اللہ کے مطابق، ہے نا، بھٹکاوا گمراہی کا فیصلہ چاہتے ہو. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور یقین رکھنے والوں کے پاس اللہ سے بہتر کس کا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ جو یقین رکھتے ہیں اللہ پہ، ان کے سب سے بہتر فیصلہ کون کرے گا ان کے لیے؟ اللہ کرے گا. یہاں پر یہ آیت جو ختم ہوتی ہے کتنا جھنجھوڑا گیا ہے اس میں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو اللہ کے اتارے ہوئے قانون کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.